أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الأهادين إلى محاسن الأفعال. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. آج کا ہمارا سبق 13واں پارہ ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اللہ یہ جو عورتیں مجھے جس چیز کی طرف دعوت دے رہی ہیں مجھے اس سے کہیں زیادہ جیل عزیز ہے. میں جیل میں چلا جاؤں گا لیکن ان کی دعوت اور جس طرف یہ مجھے مائل کرنا چاہ رہی ہیں میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تبصرہ یہ ہے، جب اس عورت نے گناہ کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے تبصرہ جو کیا، جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے وہ ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کے اوپر آمادہ کیا، ارادہ کیا. وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اللہ کے برہان کو نہ دیکھتے. کتنی بڑی بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ گناہ سے وہی بچتا ہے جس کو اللہ بچاتا ہے، نیکی وہی کرتا ہے جس کو اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں. تو اگر نیکیاں کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما. اور گناہوں سے بچنا ہے اس کے لیے پلاننگ کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے. تو یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے. اب جیل میں دو ساتھی آئے، انہوں نے خواب دیکھا. یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر کی. ایک کو کہا کہ تو اپنے مالک کی خدمت کرے گا، ان جیل سے تجھے آزادی مل جائے گی، اپنے بادشاہ جو ہوگا وقت کا اس کو تو شراب پلایا کرے گا، اس کو جام پلایا کرے گا. دوسرے کو کہا کہ تجھے پھانسی ہو جائے گی. اور جس کو کہا کہ تو اپنے مالک کو جو ہے وہ پانی پلائے گا، اس کی خدمت کرے گا، اسے کہا کہ اپنے مالک کے سامنے جب جاؤ گے تو مجھے میرا نام لینا کہ کس طرح ایک قیدی ہے، اس کا قصور کوئی بھی نہیں، اسے خام خواہ جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کی پکیزگی کی وجہ سے اسے جیل میں ڈالا گیا ہے. تو یہ جو تھا بھول گیا. ایک وقت گزرا تو بادشاہ کو خواب آئی کہ 7 گائیں ہیں جو موٹی ہیں اور 7 جو ہیں وہ پتلی گائیں ہیں. جو پتلی گائیں ہیں وہ موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز سٹے ہیں اور 7 خشک سٹے ہیں. خشک سٹے جو ہیں سبز سٹوں کو کھا رہے ہیں. بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ مجھے اس کی تعبیر کا پتہ چل جائے لیکن نہیں چل سکا. جتنے بھی معبرین تھے، بڑے بڑے اس وقت کے ان کے علماء تھے، تو اس شخص نے کہا کہ یوسف ایک جیل میں ہے قید، اس کو پتہ ہوگا. جب وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام نے بہت جلدی سے بتا دیا کہ 7 سال جو ہیں تمہارے بڑے فراوانی کے ہیں، رزق کی برکت ہوگی، لیکن اس کے بعد 7 سال آئیں گے جو قحط ہوگا، قحط سالی ہوگی. تو یہ تعبیر سن کے سب کو بہت بھائی کہ واقعی یہی تعبیر ہے اس کی جو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب یوسف علیہ السلام کے لیے اسپیشل جو ہے وہ نمائندہ بھیجا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ یوسف کو لے کے آئیں. یوسف علیہ السلام نے جیل میں سے آنے سے انکار کر دیا اور کہا جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے اور جن عورتوں کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے ان سے پتہ کیا جائے کہ آخر ماجرہ کیا تھا. تو جب ان عورتوں کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ الآن حصحص الحق، اب حق واضح ہو گیا ہے. تو زلیخا جو تھی اس نے کہا انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اسے گناہ کی دعوت دی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچا ہے. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس وجہ سے میں نے کیا ہے، لم أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، کہ میں نے خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ
نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں، میرا قصور نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میری غلطی نہیں ہے، میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا کہ میرا نفس بڑا اچھا ہے، کیونکہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے. نفس کا کام ہی برائی کا حکم دینا ہے. نفس کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، اور ایک ہوتا ہے نفس لوامہ. نفس امارہ ہوتا ہے جو گناہ کی دعوت دیتا ہے، جو یہاں فرمایا جا رہا ہے. اس کا کام ہی یہ ہے، اس کا دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے. اور دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ، جب گناہ ہو جائے تو ملامت کرتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جو اطمینان والا نفس ہوتا ہے، جو نیک روح ہوتی ہے، وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے. اب ہم نے اس کو ذرا مزید ڈیٹیل میں جا کے سمجھنا ہے، کیونکہ مسئلہ بہت حساس ہے. آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 2 مرتبہ چاک کیا گیا ہے. بڑی سمجھنے والی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کتنی دفعہ کیا گیا ہے؟ 2 دفعہ. ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچے تھے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. 2 فرشتے آئے، بکریاں چرا رہے تھے اپنی بہن کے ساتھ، جو دودھ پیتی بہن ہے. تو انہوں نے لٹایا، سینے میں سے دل نکالا اور ایک تھال میں رکھا، سونے کے تھال میں رکھا، اور آب زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا. اب دھویا کیا کہ کس چیز کو دھویا تھا؟ دل کو. لیکن دل میں سے ایک چیز کو نکال لیا تھا. وہ کیا تھی؟ وہ تھی یہ نفس امار، جو دل میں ایک چیز ہوتی ہے جو گناہ کی دعوت دیتی ہے، اس کو نکال دیا گیا تھا. اب دوسری دفعہ جو ہے جب معراج پہ جانے لگے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر شق صدر ہوا ہے. 2 فرشتے آئے، انہوں نے دل کا آپریشن کیا، دل نکالا باہر. اور جو چیز گناہ، یعنی ہر انسان کے اندر انسٹالڈ ہے، یہ پکی کوئی نکال نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو واش کیا گیا، دھویا گیا، اور جو گناہ کی دعوت دینے والا ایک دل میں ٹکڑا ہوتا ہے، جس کو آپ نفس امارہ کہہ سکتے ہیں، اس کو نکال دیا گیا. اب یہ 2 دفعہ ہوا ہے. اب میرا اور آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کر کے وہ حصہ گناہ کی جو دعوت دینے والا ہے وہ نکال دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نفس، ہر انسان کے دل میں ایک حصہ جو یہ ہوتا ہے جو گناہ کی دعوت دیتا ہے، اور اس نے دیتے رہنا ہے. کب تک؟ جب تک دل دھڑک رہا ہے. جب دل دھڑکنا بند ہو جائے گا تو ادھر سے بھی خواہشات آنا بند ہو جائیں گی، اور انسان اس وقت مر جائے گا. تو یہ جو جنگ ہے نا نیکی کی اور شر کی، یہ مرنے تک ہے، یہ قیامت تک ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہمیں ہر وقت ہتھیاروں سے لیس ہونا چاہیے، ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور اپنی تیاری کی فکر کرنی چاہیے. رمضان بھی اسی لیے ہے، ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے ہے، تاکہ ہم اچھا پرفارم کر سکیں باقی دنوں میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین علم کے بڑے شیدائی تھے، علم حاصل کرنے کے بہت شوق تھا. کہا یا رسول اللہ، جب آپ پیدا ہوئے تھے کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا تھا؟ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، لیکن فاسلم، وہ مسلمان ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے جو شیطان تھا اسپیشلی، وہ بھی مسلمان ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے ملنے آتی ہے. ملے تو آپ ان کو بھیجنے کے لیے، الوداع کرنے کے لیے باہر کھڑے ہیں. 2 صحابی تیزی سے گزر جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کھڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، کہا یہ میری بیوی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں آپ کے بارے میں؟ یہ ذرا تصور کیجئے گا، غور کیجئے گا، آپ کے بارے میں ہم ایسا سوچ کیسے سکتے ہیں؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر شیطان اس طرح چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے. جب تک خون چل رہا ہے انسان زندہ ہے،
خون چلنا بند ہو گیا، انسان بھی بند ہو گیا، انسان بھی جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو نیکیوں کے شوق رکھنے والوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری یہ جنگ مرتے دم تک ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہماری جنگ جاری ہے شیطان کے ساتھ اور نفس کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو نفس ہے وہ تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو خاص کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر خاص ہی کرنا چاہتے ہو تو مجھے وزیر بنا دو خوراک کا، خوراک کی ذمہ داری مجھے دے دو، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہی نے تو خواب کی تعبیر کی تھی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ قحط آنے والا ہے، تاکہ اچھی طرح سے پلاننگ کر سکے۔ اب جب 7 سال گزرے تو پوری دنیا میں قحط پڑ گیا۔ اب جو یوسف علیہ السلام کے بھائی اور والد جہاں رہتے تھے وہاں بھی قحط پڑ گیا، دور دور سے لوگ آتے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی آئے تو انہوں نے پہچان لیا، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو زیادہ عطا کیا، اور یہ بھی کہا کہ جب آئندہ آؤ گے اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کے آنا۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جا کے اپنے باپ کو کہا کہ ہم نے بنیامین کو بھی لے کے جانا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے پہلے ہی اس کے بھائی کے ساتھ جو کیا ہے تم جانتے ہو، اب میں نہیں بھیج سکتا۔ بہرحال انہوں نے زیادہ ضد کی تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ساتھ بھیج دیا۔ جب بنیامین کو ساتھ بھیجا گیا تو یوسف علیہ السلام نے بہت آہ و بھگت کی اور کہا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا انت یوسف، کیا آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف، میں ہی یوسف ہوں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا فضل انسان کے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں غالب ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے۔ کیسے؟ یوسف علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں اور ان کو بیچا جا رہا ہے، بیچنے والے اپنے بھائی ہیں۔ اب وہی بھائی سوالی بن کے یوسف علیہ السلام کے دربار میں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا من اللہ علینا، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ اب ایک فارمولہ یاد رکھ لیں، زندگی کا نچوڑ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جو وہاں لفظ استعمال کی ہے زندگی کا نچوڑ ہے، ان کو اپنی ڈائریوں پہ لکھ لیں، اپنے دلوں میں نقش کر لیں، زندگی کا حصہ بنا لیں۔ قسم رب کعبہ کی، یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا اصول ہے، اتنا بڑا اصول ہے کہ جس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیا یوسف علیہ السلام نے پھر وہاں کہا انہ من یتقی و یصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ دو کا تقوی، اللہ کا ڈر، رمضان کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہر حال میں بڑی اچھی، جو صاحب درس دے رہے تھے بڑی اچھی انہوں نے وضاحت کی کہ ڈر جو احساس کا نام ہے، یہ احساس ہم نے 11 مہینے رکھنا ہے۔ رمضان جو ہے یہ ٹریننگ سیشن ہے، ہمیں مضبوط ہو جانا چاہیے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، ہم نے پیچھے کل کے سبق میں پڑھا کہ اگر بستیوں والے تقوی اختیار کرتے اور ایمان لاتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ سورۃ الطلاق میں اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا، سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے، اور اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا اللہ، کس کو؟ جو تقوی اختیار کرے گا۔ اور دوسرا اصول بیان کیا یصبر، جب صبر کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید سارا نہ نازل ہوتا، صرف ایک سورت چھوٹی سی نازل ہوئی ہوتی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ وہ سورت کون سی ہے؟ سورۃ العصر۔ سورۃ العصر میں ساری میں کیا سکھلایا گیا؟ صبر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہا ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کی وصیت کرتے ہیں، مطلب خود بھی حق پہ قائم رہتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے رہتے ہیں،
خود بھی صبر کرتے ہیں، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے یہ کامیاب ہیں۔ باقی ساری گھاٹے میں، پوری انسانیت گھاٹے میں پڑی ہوئی ہے، گھاٹے کا سودا کر رہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما لے اور صبر کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ برتری عطا فرمائی ہے، ہم ہی گنہگار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی بھی لغزش جو تم نے غلطیاں کی اس کی پکڑ نہیں ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ میری قمیض کو لے جاؤ، قمیض کو اور ابا جان کے چہرے پہ ڈالنا تو وہ ابھی یاتی بصیرہ، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میری ہی وجہ سے رو رو کے ان کی آنکھیں نبینا ہو گئی تھی، اب میرا کرتا لے جاؤ اور ان کے چہرے پہ ڈالنا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ جب کرتا لے کے چلے تو ادھر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں جو لوگ وہاں موجود ہیں، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اگر چونکہ یعقوب علیہ السلام یاد کرتے رہتے تھے تو ارد گرد کے لوگ گھر والے کہتے تھے کہ اب نہ یاد کیا کریں، کیوں اپنے آپ کو آپ نے فوت کرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر تم لولا تفندون، اگر مجھے تم اس کے یہ نہ کہو کہ میں بہکی باتیں کر رہا ہوں، تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب وہاں قاصد پہنچا، کپڑا ڈالا تو فرتد بصیرا، بینائی اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی برکت کی وجہ سے۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، لوگوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قال سوف استغفر لكم ربی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم کیا تھا تم نے، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تمہارے لیے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ جب یعقوب علیہ السلام آپ کی والدہ محترمہ وہاں گئیں تو سجدہ اس سے پہلے عرش انہوں نے لگایا، عرش مینز جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ لگایا، تو وہ اب خواب پورا ہونے کی باری ہے۔ اب کسی کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ 11 کے 11 بھائی اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب سارے سجدے میں گر گئے اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جی کو کہا اے ابا جی، یہ ہے وہ خواب، یہ ہے جو وعدہ جو میرے اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں بڑی چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو بہت بڑی بات سمجھ یہ آتی ہے جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے۔ جسے اللہ عزت دینا چاہتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے کوئی ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ سورۃ الرعد ہے جی آگے۔ رعد کا معنی ہوتا ہے چیخ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بھی بڑی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید جو ہے یہ بڑی مبارک کتاب کی نشانیاں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، یہ جو نازل کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے یہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ دور ہیں دین سے، یہ سچی کتاب ہے، یہ سچی آیات ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، بڑی ہی سمجھنے والی اور غور و فکر کرنے والی آیت ہے اور اپنے آپ کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے بجلی، یہ جو آسمانی بجلی ہے نا، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کے ڈر سے۔ وَيُرْسِلِ السَّوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا، اللہ تعالیٰ بادلوں کو بھیجتا ہے جہاں چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اب دیکھیں بجلی جو ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ میں فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو بھی آسمان میں ہے جو زمین میں ہے، ساری چیزیں اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں، تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تسبیح کا مطلب سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صرف سبحان اللہ بھی تسبیح ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں زمین میں آسمان میں ہر ایک چیز تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں آتی۔ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، پتھر، حجر، شجر، جمادات، حیوانات، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات میں 5 قسمیں کھائیں گھوڑوں کے بارے میں کہ گھوڑے اتنے اپنے مالک کتنے تابعدار ہیں، لیکن انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو ہماری زبان تو ہر وقت ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ پتھر کر رہے ہیں، حجر کر رہے ہیں، درخت کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے کرم ہی بڑا کیا ہے۔ تو تسبیح کرنا جو ہے ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ 15 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو ہے سجدہ کرتی ہے جو چیز بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ 20-21 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقل والے لوگوں کی نشانی بیان کی ہے کہ عقل والے لوگ ہوتے کون ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ، کیا ان لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ قرآن سچا ہے؟ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ قرآن سچا ہے، یہ سچی باتیں ہیں؟ کیا کمن ہوا اعمیٰ، کیا یہ لوگ اندھے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف پکڑتے ہیں عقل والے۔ اب اللہ تعالیٰ ڈیٹیل بیان کرتے ہیں کہ عقل والے کون ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہیں یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اپنے پختہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ آپ میں سے ہمیں کسی کو یاد ہے آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اے اللہ ہم تمہیں رب مانیں گے۔ جب رب مانیں گے تو پھر باتیں بھی تو رب کی مانی جاتی ہیں نا۔ تو یہ ہے وعدہ جو ہم نے اللہ سے کیا ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ لوگ جو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں۔ اب رشتہ داری کو ملانا کیا ہوتا ہے؟ کچھ رشتہ داری ہوتی ہیں پہلے سے ملی ہوتی ہیں، اس نقطے کو سمجھیے گا۔ وہ پہلے سے آپ لوگ فون کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، آپ دعوت کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، یہ تو رشتہ داری ملی ہوئی ہے نا۔ ملانا کس کو ہے؟ جو ملی ہوئی نہیں ہے، جو ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ کے ساتھ انہوں نے برا کیا یا آپ نے برا کیا، اب رشتہ داری ٹوٹ گئی، یا کسی نے بھی برا نہیں کیا ہوتا، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن صرف جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو جو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں وہ عقل مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جو رشتہ داری کو توڑے گا اللہ فرماتے ہیں میں اسے توڑوں گا، جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ من احب لہ ان یبسط فی اثرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو جس بندے کی دو خواہشات ہیں کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور دوسرا اس کا نام دیر تک باقی رہے، لوگ اس کو مر بھی جائے نا تو یاد کرتے رہے کہ کوئی شخص تھا، وہ ایک کام کرے، کام ایک کرے گا فائدے دو ملیں گے، رشتہ داری کو ملائے۔ ٹوٹے ہوئے جو رشتے ہیں، جو دور رشتہ دار ہیں ان کو منائے، ان کو قریب کرے، چاہے جیسے بھی منانا پڑتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو کچھ اس طرح سے آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جھک جائیں اور رشتہ داریوں کو بچا لیں۔ دیکھیں کچھ رشتہ داریاں ہوتی ہیں جو اللہ نے آپ کی ڈائریکٹ بنائی ہیں، کچھ رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ بھی بنائی تو اللہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن فیصلہ آپ کرتے ہیں، شادی، سسرالی رشتہ دار۔ اب
جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کی بھی کیئر کرنی ہے، جو ہم نے خود سے ڈیسائیڈ کیا ہے ان کی بھی کیئر کرنی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں رشتہ داریاں وہ تو توڑ دیتے ہیں، اور جو ہم خود بناتے ہیں زیادہ تر ان کو پھر جوڑ لیتے ہیں۔ تو رشتہ داریوں کے معاملے میں بڑا ہی اللہ سے ڈرنا چاہیے، بڑا ہی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور رشتہ داریاں جو ہیں ان کو نبھائیں، چاہے کوئی جتنا مرضی برا کرے۔ اصل میں مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں۔ بزنس مینس زندگی میں نہیں، ہم مطلب بزنس تو کرنا ہی کرنا ہے، روٹی کھانی ہے تو بزنس تو کرنا ہی کرنا ہے۔ ہم رشتہ داریوں میں بھی بزنس کرتے ہیں، ہم نیکیوں میں بھی بزنس کرتے ہیں نا، تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ میں آپ کے لیے گفٹ لے کے آیا تھا، تو میرے لیے کیوں نہیں لے کے آیا؟ میں آپ کو مطلب فلاں وقت کے اوپر پیسے دیے تھے، آپ کی ہیلپ کی تھی، آپ نے کیوں نہیں کی؟ یہ بزنس ہوتا ہے، کچھ دو کچھ لو، یہ نیکی نہیں ہوتی۔ اور بھائی نیکی جو ہے وہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے بس، اور کوئی مقصد نہیں۔ جب اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوگا نا، تو پھر جب ہم نیکی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، چاہے کوئی برا کر رہا ہے، پھر انسان کو برا اتنا فیل نہیں ہوتا۔ اور جب مقصد ہی یہ ہو تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر فتنہ فساد ہوتا ہے۔ تو ہمیں نیکیاں کرنی ہے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، ہمیں نیکیاں کرنی ہے اللہ سے اجر لینے کے لیے۔ پھر جو ہے رشتہ داریاں بچ سکتی ہیں، اور ٹوٹی ہوئی رشتہ داریوں کو ہم جوڑ سکتے ہیں۔ اگر معاملہ یہی رہا کہ انہوں نے برا کیا ہے سو میں بھی برا کروں گا، تو پھر رشتہ داریاں کبھی بھی جڑ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں نازل کرنی ہیں اس وجہ سے پھر وہ نہیں آ سکتی۔ تو ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والے جو لوگ ہیں ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ سکون ملتا ہے، مطمئن ہوتے ہیں۔ میوزک سے نہیں، میوزک روح کی غذا نہیں ہے، میوزک روح کی بربادی ہے۔ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ میوزک روح کی غذا ہے۔ میوزک یقین کیجئے گا روح کی بربادی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار لوگوں، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ آگے جی سورہ ابراہیم ہے، ابراہیم مکی سورت ہے۔ 3 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ تو بڑی دور کی گمراہی میں ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اچھا اس لفظ کو ہم نے ذرا غور کرنا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ زبردستی کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان گمراہی والا کام کرتا ہے، کئی لوگوں کے اوپر اللہ لکھ دیتا ہے ٹھیک ہے اسے گمراہ ڈکلیئر کر دو، میں نے اجازت دی، اور کئی لوگوں کی طرف سے کام گمراہی والا کیا لیکن کئیوں کو اللہ گمراہ ڈکلیئر نہیں کرتا۔ یہ مطلب ہے اس کا، یعنی کام تو گمراہی والا کیا، کسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو گمراہ لکھ دو، جب کام جو گمراہوں والا کر رہا ہے تو اس کو لکھ دو۔ اور کئی لوگوں کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، کام تو گمراہوں والا کر لیا پر اللہ کہتے ہیں اس کو بھی لکھنا نہیں، یعنی ہوتے اعمال اپنے ہی ہیں، نامہ اعمال اپنا ہوتا ہے انسان کا۔ اللہ کسی کے لیے اجازت دے دیتے ہیں فرشتوں کو، اور کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ ہمیں دعا والدین کی دعاؤں کی وجہ سے، کسی نیکی کی وجہ سے زندگی میں کی، اللہ تعالیٰ وہ اب دیکھیں 99 قتل کرنے والا بندہ کتنی بڑی گمراہی ہے یہ۔ اب اللہ رب العالمین ہے، اللہ نے اس جنت میں داخل کر دیا، معافی مانگی تھی اس نے، اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ 7 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے، لوگوں اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، اگر دنیا میں زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک کام کرو، اگر چاہتے ہو نعمتیں جتنی ہیں وہ زیادہ ملے، نعمتیں چھینے نہیں، پھر ایک کام کر لو، والا ان شکرتم، اس سے پہلے اللہ نے کہا وَإِذَا تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، یہ اللہ نے اعلان کر دیا کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں ضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ کا وعدہ،
ہر حال میں شکر کرے. والا ان کفرتم، اگر نہ شکری کی، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. نہ شکرے بندے کے لیے یہ سزا کافی ہوتی ہے، کبھی بھی اس کو دل کا سکون نہیں مل سکتا، کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، بیت اللہ کے پاس بیٹھے تھے. کسی نے کہا نصیحت چاہیے، نصیحت کریں. بڑے سمجھدار تھے، عالم دین تھے. انہوں نے کہا کہ نصیحت مانگتے ہو تو چلو پھر نصیحت سن لو. اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا شکوہ نہیں کرنا، مخلوق کے سامنے، یعنی کسی کو نہیں کہنا بھائی یہ بھی مسئلہ ہے وہ بھی یہ بھی. اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا شکوہ نہیں کرنا. اور جب آپ اکیلے ہوں تو کوئی بات چھوڑنی نہیں. اے اللہ جی تسمہ بھی ٹوٹ گیا میرا تو جوتا بھی گم ہو گیا، کپڑے بھی سلائی کروانے ہیں، اے اللہ یہ بھی مسئلہ ہے وہ بھی مسئلہ ہے، ہزاروں مسئلے ہیں. بیٹے کی تربیت کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، اللہ یہ بھی، اللہ کو بتا دیں سارے مسئلے. لیکن لوگوں کے سامنے نہیں بتانا. لوگوں سے آپ لوگوں کو اپنی کمزوری نہ بتائیں. سائیکالوجیکل جو ہے ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی کمزوریاں بتائیں گے نا تو لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے. لوگوں کو اپنی کمزوریاں اللہ کو بتائیں. انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنا جو غمگین میرا دل ہے اس کا شکوہ میں اپنے رب سے کرتا ہوں، کسی اور سے نہیں کرتا. ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اللہ ان میں برکت عطا فرمائے گا. 22 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے قلم توڑ دیا. ایسی کمال بات لکھی، ایسا کمال آیت میں، ایسا کمال موضوع سمجھایا. اگر ہمیں سمجھ آ گئی انشاءاللہ ہماری کشتی پار ہے. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ. قیامت والے دن شیطان، لوگ جب آئیں گے لوگوں کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور شیطان، لوگ کہیں گے اے اللہ یہ شیطان کا قصور ہے، اس نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے، اس نے ہمیں دین سے دور کر دیا ہے. شیطان سب لوگوں کے سامنے کھڑا ہوگا اور تقریر کرے گا، کہے گا لوگو ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا تم سے، ووعدتکم فاخلفتکم، جو میں نے وعدہ کیا تھا میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، میں تو تھا ہی جھوٹا. وما کان لی علیکم من سلطان، میرا غلبہ نہیں تھا تم پہ. جو تم کہتے ہو کہ شیطان نے گمراہ کیا ہے، میں نے زبردستی تمہیں گمراہ نہیں کیا، میں نے تو تمہیں مشورہ دیا تھا، تم نے مشورہ مان لیا. وما کان لی علیکم من سلطان، میرا کوئی غلبہ نہیں تھا تم پہ. الا، بات صرف اتنی ہے، ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی تم نے قبول کر لی تھے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، ان کو اس آیت کو فریم کر کے اپنے گھروں میں لگا لیں تاکہ یاد رہے کہ شیطان کو جو ہے وہ ہمیں کہنے سے کہ شیطان نے ہمیں گناہ پہ لگایا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم خود کرتے ہیں سب کچھ. شیطان کہے گا کہ بات صرف اتنی سی ہے، میں نے تمہیں دعوت دی تھی گناہ کی اور تم نے ہنس کے قبول کر لی دعوت. اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے تم نے کیا ہے، میں نے کوئی زبردستی تھوڑا تم سے منوایا ہے. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں دعوت دی تم نے قبول کر لی. فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو. لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. تم نے برا کام کیا ہے، تم اپنے کام کے ذمہ دار ہو، میں اپنے کام کا ذمہ دار ہوں. میرا قصور نہیں ہے، قصور تمہارا ہے. میں تو سزا بھگتوں گا ہی بھگتوں گا. میں تو چاہتا تھا میں اکیلا سزا نہ بھگتوں، تم میرے ساتھ ہو آؤ. تو میں نے تمہیں دعوت دی تھی. ایک طرف اللہ کا رسول، قرآن مجید، ماں باپ بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، یہ سب کچھ ہستیاں ایک طرف، اور ایک طرف شیطان کی بات. شیطان نے کہا تم نے میری بات کو قبول کر لیا، یہ سارے لوگوں کی باتوں کو تم نے جھٹلا کے دیا اور آج کہتے ہو کہ شیطان کا قصور ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تم مجھے بچا سکتے ہو نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں.
انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، جو تم شرک کرتے رہے ہو میری وجہ سے میں اس کا انکار کرتا ہوں. میں نے وعدے جھوٹے کیے تھے. اللہ نے تمہیں بتایا نہیں تھا قرآن میں کہ تم شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے؟ ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قلم توڑ دیا، قلم توڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا اس آیت میں، سب کچھ سمجھا دیا کہ یہ قیامت والے دن ہوگا. شیطان کہے گا کھڑے ہو کے کہ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، مجھے اس میں مت کھینچو. اللہ نے تو قرآن مجید میں بتا دیا کہ تمہارا اصل ٹھکانہ جنت تھا، تم تو جنت میں رہتے تھے. یہ زمین تمہاری رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں تو تم ایک ٹرائل بیسس پہ ہو، تم تو امتحان پورا کر رہے ہو. تو کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے اصل جگہ ہماری جنت ہے. ہمیں وہاں سے نکالا کس نے؟ شیطان کے ذریعے نکالا گیا، اس نے گناہ کی دعوت دی تھی. اب جو اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ ایسے تمہیں شیطان گمراہ نہ کرے جیسے تمہارے والدین کو گمراہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی سازشوں سے بچائے اور خود بھی ہمیں ایمان کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جو آزمائش ہے اس میں سے سرخرو ہو سکیں. آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں تم پہ، اتنی نعمتیں ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو ان کو گن نہیں سکتے. یقین کریں نہیں گن سکتے. بچے MBBS کرتے ہیں 5 سال میں انہوں نے پڑھنا ہی انسان کو ہوتا ہے، وہ بھی کلیئر نہیں کر پاتے کہ انسان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. سائنسدان جو ہیں وہ تھک بھی ہیں انسان کو پڑھ پڑھ کے، لیکن انسان کی ساری چیزیں ابھی تک نہیں حل کر سکے کہ اس چیز کا کیا فائدہ ہے، فلاں چیز کا کیا فائدہ. جو کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، اسے کو 2 گردے ہیں تیرے، ایک بیچ دے تیری غربت دور ہو جائے گی. یعنی شکوہ جو کرتا ہے اپنے رب سے. اتنی اتنی قیمتی چیزیں اللہ نے فٹ کی ہوئی ہیں ہمارے اندر. تو اللہ تعالیٰ کا اگر شکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تم گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے روز روشن کی طرح بالکل واضح ہے اور سچی ہے. اگر صرف انسان کی جو آنتریاں ہیں نا، بڑی آنت چھوٹی آنت، یہ اس کو اگر اس کو نکالا جائے کئی کلومیٹر تک یہ بچ سکتی ہے. کئی کلومیٹر تک. اتنا بڑا سسٹم اللہ نے لگایا ہوا ہے ہمارے اندر، اتنی بڑی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، اتنا بڑا کارخانہ ہے ہمارے اندر جو ہمارا کام کر رہا ہے. اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہو سکتا. پچھلی صدی کا واقعہ ہے، تقریباً یہ 1970 کی بات ہے، اس کے راؤنڈ باؤنڈ ہے. یورپین کنٹریز میں کسی ایک کنٹری کا ایک شخص تھا، امیر ترین انسان تھا. اس سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نعمت چھین لی. آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ نعمت کیا ہوگی. معمولی سی نعمت اللہ تعالیٰ نے چھین لی. زبان کا ذائقہ، اسے ذائقہ نہیں آتا تھا. دودھ پی رہا ہے، شہد کھا رہا ہے، بڑا ہزاروں چیزیں کھا رہا ہے، لیکن اسے ذائقہ نہیں آ رہا. ساری دنیا سے علاج کروائے، اپنے جہاز تھے اس کے اپنے، لیکن ساری دنیا سے علاج کروائے، کچھ نہیں ہوا. اب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ صرف ذائقہ چکھنے کی حص. اور جو اس نے اپنا بڑا قیمتی محل بنایا تھا ایک دن سائیکو ہو گیا اور اسی کے ساتھ ٹکرے مار مار کے مر گیا. صرف اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت چھینی تھی، باقی نعمتیں اسی طرح تھی. ہم دیکھیں نا، مطلب کتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. 42 اور 43 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ. جو ظالم لوگ کام کرتے ہیں اللہ کو غافل نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اللہ تو صرف ڈیل دے رہا ہے اس دن میں جس دن نظریں جو ہیں پتھرا جائیں گی، نظریں جھک جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن کے اوپر درس دے رہے تھے. درس دیتے ہوئے فرمایا لوگوں قیامت والے دن سے ڈر جاؤ، کیونکہ قیامت والا دن ایسا دن ہے مرد اور عورتیں سارے ننگے ہوں گے،
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ یہ مرد اور عورت ایک طرف دوسرے کی طرف دیکھیں گی نہیں. کہا معاملہ اتنا خطرناک اور اتنا حساس ہوگا کہ کسی کو اتنی زحمت اتنی جرت نہیں ہوگی کسی کو دیکھ سکے. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں تشخص فیہ الابصار، جس دن نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، کوئی نظر کو آگے پیچھے نہیں کر سکے گا. وافئدتہم ہوا، اور دل بھی اسی طرح ہوں گے. وَأَنذِرْ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور آپ لوگوں کو ڈرائیں. ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں بیٹھنے کے لیے یہ سمجھنے کا موقع عطا فرما دیا. قیامت والے دن یہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اے نبی لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جس دن عذاب ہر طرف سے ہوگا، اور لوگ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے. نجیب دعوتک، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے. ونتبع الرسل، ہم رسولوں کی پیروی کریں گے. اللہ پوچھیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل، تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھی؟ اس سے پہلے بھی تو قسمیں کھاتے تھے. ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے زوال نہیں ہوگا، تم تو سمجھتے تھے کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا. قیامت والا مسئلہ، قیامت کا منظر بڑا ہی وحشت ناک ہوگا. اب تصور کریں کہ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیوی، ہر ایک رشتہ ایک دوسرے سے دور بھاگے گا، اور انسان کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش میرا حساب کتاب مجھے نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیا، مجھے میرے حساب کا پتہ نہ چلے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش میں مر جاؤں. ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کام نہیں آیا. حلق عنی سلطانیہ، میری تو بڑی وحشت اور میری تو بہت زیادہ ٹھاٹ باٹ ہوتی تھی، سب ختم ہو گئی ہے. حلق عنی سلطانیہ. انسان خواہش کرے گا، قیامت والے دن کہے گا اے اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، میرے گھر والوں کو عذاب دے دے، ساری دنیا کو عذاب دے دے، میرے قبیلے کو عذاب دے دے، لیکن مجھے عذاب سے بچا لے. قیامت کا دن سچا ہے، یہ معاملات اس طرح ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَهُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. قرآن مجید نازل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھایا تھا کہ پہلے لوگ آئے تھے، انہوں نے زندگی بسر کی تھی، انہوں نے ظلم کیا تھا، ان کے ساتھ ان کو عذاب سے دوچار کیا تھا، تم بھی عذاب میں دوچار نہ ہونا. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، اے لوگو یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت کرے گا. اللہ تعالیٰ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی جس نے باتیں نہیں مانی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی کی ہوگی، رزق تو کھاتا ہے اللہ کا اور گن گاتا ہے کسی کے، اللہ تعالیٰ انتقام والا ہے، اللہ انتقام لے گا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور مجرم لوگوں کو وہاں جہنم میں باندھا ہوگا. سرابیلہم من قطران، ان کی قمیضیں گندک کی ہوں گی. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے چہروں کو آگ ڈانپ رہی ہوگی. ہر ایک شخص کو ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، دنیا کے لوگوں یہ بات سمجھ لو اللہ جلد حساب لینے والا ہے. آخری آیت ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن مجید جو ہے یہ لوگوں کو پہنچانے کا ذریعہ ہے. دنیا کے کونے کونے میں یہ پیغام پہنچا دو. وَلِيُنذِرُوا بِهِ، ایک تو یہ میسج ہے کنوے کر دو سب کو. وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ اس لیے بھی ہے تاکہ لوگ ڈریں. وَلِيَعْلَمُوا، اور جان لیں انما هو الہ واحد، اللہ صرف ایک ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ جب میسج لوگوں تک جائے گا عقل والے جو لوگ ہوں گے وہ نصیحت پکڑیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے عقل والے لوگوں میں ہمارا شمار فرما دے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، اور جو اب موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.